کیونکہ اب آئیے ذرا وہ روایت پیش کرتا ہوں ان کے حق کے اندر جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کہی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اپنے آخری خطبے کے اندر جملے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ میرے امامے کو دیکھ لو، یہ امامہ میرا نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کا ہے۔ یہ ابا میری نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کی ہے۔ پھر اپنی قبا کی طرف سے کہتے ہیں یہ میری نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کی ہے۔ پھر ایک اونٹنی پہ سوار ہوتے کہتے ہیں یہ اونٹنی میری نہیں، میرے جد رسول خدا کی ہے۔ پھر تلوار دکھاتے ہیں کہ سب کچھ، تو سب رونے لگے کہ رسول خدا کے سارے تبرکات ان کے پاس ہیں۔ مولانا نے کہا پھر بھی تم میرا قتل کر دو گے، سب کچھ دکھا دیا تمہیں تبرکات، رو بھی رہے ہو کہ رسول خدا کے تبرکات اس کے پاس ہیں، کیونکہ میں نواسا ہوں، میرے پاس تبرکات ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا، آج یہ سارے میرے دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میرا ایک ہی جرم بتاتے ہیں کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے۔ ان کے نزدیک جرم کیا تھا سید الشہداء کا؟ کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ تو مولا پھر ہاتھوں کو بلند کہتے ہیں کہ پروردگارا، پھر بنی ثقیف سے اس جوان کو ان پہ مسلط کر دے جو میرے ہر قتل کا بدلہ ان سے لے۔ جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ بنی ثقیف سے صرف ایک ہی تاریخ میں آدمی مسلط ہوا ہے حکومت کے اندر، جس نے 17.5 مہینے یعنی 1.5 سال کے قریب حکومت کی، اور 1.5 سال میں ہر سید الشہداء سے ہر قتل کرنے والا، ہر جرم کرنے والا، ہر خون کے قطرے کا بدلہ لینے والا ایک ہی آدمی ہے، مختار ابن ابی عبید ثقفی۔ تو سید الشہداء کی یہ دعا کا جملہ جس کو سید الخوئی نے اور بڑے بڑے مراجعوں نے، علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ مرحوم اللہ کس نے لکھا اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 54 کے اندر علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ سید الشہداء نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہ پروردگارا، میرے یہ سامنے ایک ایک قتل جو میرے خاندان سے ہوا ہے، ایک ایک آدمی شہید کا بدلہ لینے کے لیے، اور ایک ایک قطرہ جو خون کا بہا گیا قتلاً، اور ہر چیز کا بدلہ، ہر ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بنی ثقیف کے اس جوان کو مسلط کر دے، پروردگار حکومت دے دے، عطا کر دے کہ جو ہمارے سارے بدلے لے۔ عزیزان گرامی، ایک اور دلیل آپ کے لیے ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کا جناب مختار، کیونکہ مدینے سے ہجرت کر کے عراق منتقل ہوئے تھے، تو جناب مختار جب بچپنے میں چھوٹے تھے، اور خود اب ایک پوری بحث ہے کہ اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو 63 برس کے تھے، بعض نے لکھا 63 تھے، اور بعض نے لکھا ہے 67 تھے۔ اب زیادہ علماء نے بحث کیا کہ ظاہراً 67 تھے، پہلی ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور 67 ہجری میں 67 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو کچھ نے لکھا کہ نہیں، یہ والی روایت زیادہ صحیح، ہمارے علماء نے بحث کی ہے کہ یہ 67 سال کے تھے۔ عزیزان گرامی، جب یہ چھوٹے تھے، مدینے میں تھے، بنی ثقیف سے تھے، اور ثقیف بہرحال، اور وہ اپنے مسعود بھی ثقفی تھے، بہت سے ثقیف قبیلے کے بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں۔ تو جب چھوٹے سے تھے تو امیر المومنین نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ ھذا کیس ایھا الکیس، اے سمجھدار، اے بصیرت رکھنے والے، اے سوجھ بوجھ رکھنے، حکمت رکھنے والے، اے بصیرت، اے فراست رکھنے والے۔ امیر المؤمنین کا یہ کہنا کہ سمجھدار انسان، تو عزیزان گرامی بچپن میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ اور جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، کہا کہ یہ وہی ہے کہ جو میرے بیٹے حسین کے خون کا بدلہ لے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک اور دلیل میں نے آپ کے سامنے، آپ 2 دلیل ہو گئی، ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے؟ عزیزان گرامی، خود ختمی مرتبہ سے سوال کیا گیا، تو آپ نے اپنے زمانے میں، کیونکہ جناب مختار اس وقت بچپنے میں تھے، تو آپ نے فرمایا، کہا کہ ایک عنقریب وقت آئے گا کہ جہاں میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور بنی ثقیف کا ایک جوان حکومت میں آئے گا جو میرے نواسے کے سارے ظلموں کا بدلہ لے گا۔ کہا کہ میں روز قیامت کو شفاعت کروں گا۔ عزیزان گرامی، ختمی مرتبت کے یہ جملے جناب مختار کی تائید میں ہیں، مذمت میں نہیں ہیں۔ اب میں 3 دلیل پیش کر چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب جناب مختار امام حسن مجتبی نے کہا نا کہ مجھے، ان کو جب تیر لگا اور ان کو زخمی کر دیا گیا، اور ان کے جو دشمن تھے شام والے، انہوں نے ان کو بے انتہا گزن پہنچایا، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ مجھے، اور وہ اپنے مسعود، بہرحال اس قبیلے سے تھے، مسعود کی طرف، ابو مسعود کی طرف، اور مختلف نام لیے، اور جناب مختار کے چچا کی طرف کہا کہ مجھے ان کے گھر پہ لے جاؤ۔ وہاں جناب مختار موجود تھے، ان کے چچا نے ان کو بلایا، اور اس موقع پہ جناب مختار نے ایک جملہ کہا جس کو کچھ لوگ مذمت میں پیش کرتے ہیں، آیت اللہ خوئی کہتے ہیں نہیں، یہ سب سے بڑی مدح ہے، میں اس لیے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے، جناب مختار نے فوراً اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، آپ نہیں جانتے کہ بنو امیہ ان کے خون کے پیاسے ہیں، معاویہ ان کے خون کا پیاسا ہے، تو کیوں نہیں آپ ان کو حوالے کر دیں، جب یہ زخمی حالت میں ہیں، کہ آپ معاویہ کے حوالے کر دیں اور معاویہ سے پیسے لے لیں۔ تو اب سب نے کہا کہ تلواریں کھینچ گئے، کہا کہ مختار
اگر ایسی کوئی بات کرو گے تو جناب مختار نے، کیونکہ وہ سارے کے سارے اس وقت ان کے رعایا تھے، فوراً کا چچا سے کہا کہ میں آپ کے عقیدے کو جاننا چاہتا ہوں، ان کے عقیدے کو نہیں جاننا چاہتا۔ تو جناب مختار کے چچا نے کہا کہ میرا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں وہ جو مجھ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے کام آؤں گا، میں ان کے خلاف کام کروں۔ کہ چچا جان بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عقیدہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے۔ تو آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا تک پہ اعتماد نہیں کیا کہ آیا انہوں نے مجھے واقعاً بچانے کے لیے بلایا ہے، یا یہ خبر دے چکے ہیں شام والوں کو کہ جناب امام حسن مجتبیٰ ان کے پاس ہیں۔ کہ وہ اپنے سگے چچا تک کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے امامت کے معاملے میں، کہ ایسا نہ ہو کہ امامت کے معاملے میں یہ خیانت کر جائیں۔ عزیزان گرامی، جو اس حد تک محبت کرتا ہو اس سے متعلق کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہاں پہ خود امام حسن مجتبیٰ کا ان کی تائید کے لیے جملہ کہنا، اور ان کے بلائے ہوئے حکیم سے، طبیب سے علاج کروانا، اور کہا کہ ہاں یہ تیر نکال دے۔ عزیزان گرامی، یہ خود امام حسن مجتبیٰ کی تائید ہے جناب مختار کے لیے۔ آئیے 4 دلیلیں ہو گئی، ایک 5ویں دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا 12 میں پیش کروں گا کل، جو آپ کے سامنے کچھ پیش کر چکا ہوں، 5 یا 6 دلیلیں پیش کر چکا ہوں، 4 دلیلیں آج پیش کی ہیں، ایک اور دلیل سن لیجیے عزیزان گرامی۔ سن رہے ہیں سب لوگوں کی توجہ ہے نا؟ مجھے بس یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ تاخیر ہو چکی ہے، اس حساب سے میں پھر جلدی چل رہا ہوتا ہوں، ویسے میری رفتار زیادہ رہتی ہے، مجھے یہ احساس ہے اس بات کا۔ عزیزان گرامی، ایک اور دلیل، یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب مختار نے 20,000 دینار میرے بابا کو ہدیے کے طور پہ بھیجے۔ کہ میرے بابا نے ان پیسوں سے وہ جو بنی ہاشم کے مکان گر چکے تھے ان سارے مکانوں کی تعمیرات کروائی ہیں، اور پھر بنی ہاشم کو وہ مکان ان کے واپس لوٹا دیے۔ کہ وہ جو سادات اور جو بنی ہاشم کے دوسرے مؤمنین تھے ان سب کے مکانوں کی تعمیر کروائی۔ عزیزان گرامی، امام معصوم کبھی بھی غصبی اور ناجائز پیسے سے کسی کی مدد نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کا اس ہدیے کا قبول کرنا اور پھر ان سے سادات کے مکانوں کی تعمیر کروانا، یہ جناب مختار کی مدح میں آتا ہے، ان کی مذمت میں نہیں آتا۔ ہم ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جن کے پاس اگر کسی نے خمس کے پیسے بھی غصبی پیسوں سے بھیجے ہیں تو امام نے کہا یہ واپس کر دینا، قبول نہیں ہے۔ تاکہ لیکن مولا نے خمس نکال دیا، امام نے کہا اگر کوئی کسی ہمارے شیعہ کا مال غصب کرنے کے بعد پیسے نکال کے بھیج دے ہمیں قبول نہیں، اسے واپس کر دینا۔ عزیزان گرامی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ان پیسوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ انہیں غصبی نہیں مانتے تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو جناب مختار کا آئیں ذرا ایک اور میں اب دلیل پیش کر دوں۔ آج کی 5 دلیلیں مکمل ہو چکی ہیں، ایک دلیل پیش کر دوں گا تاکہ پھر انشاءاللہ بات اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دعا کے جملے۔ اب جو لوگ تاخیر سے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں اگر ریکارڈنگ دیکھ لیں، کسی طریقے سے دیکھ لیں، کہ دلیلیں ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں شبہات آ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی اپنے محسنوں کو دشمن نہ سمجھیں، دشمنوں کو محسن نہ سمجھیں۔ شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو 1400 سال بعد بھی آنے کے بعد آج بھی یہ جانتا ہے کہ علی حق پہ تھے جو ان کے مقابلے میں سے غلط تھے۔ تو عزیزان گرامی، جو ہم 1300 ساڑھے 1300 سال بعد آج ہم جانتے ہیں کہ سید الشہداء حق پہ تھے جو ان کے مقابلے میں سے باطل تھے، تو اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس لیے کبھی بھی وہ افراد جو اہل بیت علیہ السلام کے عاشق و چاہنے والے ہوں، جو ہمارے محسن رہے ہوں، کبھی انہیں دشمن نہ سمجھیں، اور جو دشمن ہوں کبھی بھی ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کبھی کوئی دشمن ہو اور دھوکہ دے کے آ رہا ہو، بار بار اپنے آپ کو اس طرح کا اظہار کرتا ہو کہ نہیں میں چاہنے والا ہوں، تو شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگوں سے کبھی دھوکہ نہ کھائے۔ میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا؟ ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں ہیں، آج بھی مل جائیں گے، پہلے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی آدمی آپ کو کبھی اہل بیت کا نام لے کے دھوکہ نہ دے۔ بہت سے پہنچ گئے، بہت سے بھی تعجب میں دیکھ رہے ہیں۔ آئیں میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی کوئی آپ کو اہل بیت کا نام لے کے دھوکہ نہ دے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ماننے والے ہیں نا، یہ سارے کے سارے اس حد تک جذباتی ہیں کہ اگر ان سے جان مانگی جائے تو اہل بیت کے نام پہ دے دیں گے۔ تو اب وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یزیدی ہوں میرا ساتھ دو، ہمیشہ یہ کہتے ہیں حسینی لشکر چل پڑے ہیں۔ کبھی یزیدی یہ نہیں کہتا کہ میں یزیدی ہوں، ہمیشہ یزیدی بھی جانتا ہے کہ یزید کے نام پہ کوئی ساتھ نہیں دے گا، حسینی کہوں گا اپنے آپ کو تو لوگ ساتھ دیں گے۔
تو عزیزان گرامی ہمیشہ یاد رکھیے گا ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، لیکن کبھی ان کے دشمنوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور کبھی بھی ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو ان کے مذمت نہیں کریں۔ آئیں ذرا 5ویں امام کے دعا کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے مختار پہ کہ جب اللہ نے اس کو عطا کیا، جب وہ حکومت میں آیا، 17.5 مہینے حکومت میں رہے، 17.5 مہینے، 1.5 سال پورے نہیں ہوئے، کہ جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی دولت کو اہل بیت سے دور نہیں رکھا، بلکہ جو چاہتے تھے قربان کرتے تھے اہل بیت میں، اور ان کے چاہنے والوں پہ قربان کرتے تھے۔ اور پھر ائمہ علیہ السلام نے ان سے متعلق امام نے تفصیل سے کہا کہ یہاں تک کہ کب کہا یہ؟ جب جناب مختار کا بیٹا امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ملنے کے لیے آیا، اور امام نے سر پہ ہاتھ رکھے پیار کیا، اور امام نے کہا کہ تمہارے بابا وہ ہیں کہ جو کئی ہمارے خاندان میں جو مہر ادا کیے گئے ہیں وہ تمہارے بابا نے بھیجے تھے۔ جب بعد کا شادی ہوتی تھی بچوں کی شادیاں ہوتی تھی تو ان کے مہر جو ہیں ادا کیے گئے جناب مختار کے دیے ہوئے پیسوں سے۔ ائمہ علیہ السلام غصبی 1 درہم قبول نہیں کرتے، جب تک پیسہ پاک نہ ہو ائمہ قبول نہیں فرماتے۔ عزیزان گرامی اگر کوئی اپنے بچے کا مہر ادا کر رہا ہو ان پیسوں سے تو امیر رومی یعنی 5ویں امام صاحب کا یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ میں آج جب پڑھ رہا تھا ساری دلیلیں دیکھ رہا تھا، بہت سے بحثیں پڑھی، ہر بحث پیش کرنے والی نہیں، ممبر پہ مختصر سے میں نے آپ کو جتنا خلاصہ کر کے پیش کر سکتا تھا عزیزان گرامی میں نے خلاصہ کر کے بحثوں کو پیش کیا۔ عزیزان گرامی جناب مختار سے متعلق ائمہ علیہ السلام نے بے انتہا ان کی مدح کی۔ اب عزیزان گرامی میں اس مرحلے کے اندر، اور کیونکہ خمسہ صرف 2 مجالس رہ گئیں، کل اور پرسوں میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخری 2 مجالس میں ان کی جنگوں کو پیش کروں گا اور ان کے بدلے لینے کو پیش کروں گا، کل اور پرسوں انشاءاللہ۔ آج اس آخری مرحلے کو کہ 12 دلیلیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں عزیزان گرامی، یہ ائمہ علیہ السلام نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ مختار ہمارے چاہنے والوں میں تھے۔ عزیزان گرامی اب آئیے ذرا میں اس مرحلے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں جو جناب مختار سے متعلق میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ کون ہے جناب مختار جن کے متعلق ائمہ علیہ السلام نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ان کی مدح میں، اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ واجل فرج مختصر سے اس کے اندر وقت کے اندر، کیونکہ مجھے جناب معصومہ قم سے متعلق کچھ مطالب کو پیش کرنا کہ بی بی کی آج روز شہادت تھا، میں نے کل وعدہ بھی کیا تھا۔ عزیزان گرامی جناب مختار وہ ہیں کہ جن کے متعلق جب حضرت محمد حنفیہ خود سے امام علیہ السلام کے پاس آئے گا کہ مولا ان کے خط میرے پاس آئے ہیں اور وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ مختار سے کہہ دینا کہ ہمارے اجداد نے جو ان کی تائید کی تھی اور جو ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے انہیں بتا دیا ہے، اور خود اسبغ ابن لباتہ جو امیر المؤمنین کے کہہ لیجیے آپ کی سمپل زبان میں کہوں کہ پی اے تھے، پرسنل اسسٹنٹ تھے مولا کے، سیکرٹری تھے، خط لکھتے تھے سارے کے سارے، منشی تھے، پرسنل اسسٹنٹ تھے مولا کے جناب اسبغ ابن لباتہ، انہوں نے خود سے جناب مختار کو کہا تھا ان کی جوانی میں کوفے کے اندر کہ اے مختار یاد رکھنا میں نے خود امیر المؤمنین سے سنا ہے کہ یاد رکھنا اس جوان کا جب یہ قیام کرے گا تو اس کا ساتھ ضرور دینا۔ تو مولا نے فرمایا جو ہمارے اجداد مختار سے متعلق کہہ گئے مختار کو یاد دہانی کرا دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ عزیزان گرامی یہ سارے کے سارے مختلف لوگوں کا ان کو مسلسل بتانا، اور دوما جو ان کی والدہ تھیں کہتی تھی کہ مختار جب میں تجھ سے حاملہ تھی تو مسلسل میں خواب میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ میرا بیٹا بدلہ لے گا۔ اے میرے لخت جگر میں نے اپنے مسلسل خوابوں میں بھی جب حاملہ تھی تو یہی دیکھا کہ تو مجھے عطا کیا جا رہا ہے، آل رسول کی خدمت کے لیے عطا کیا گیا۔ مسلسل وہ ان کو یاد دلاتی رہتی تھی اور اسی لیے اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب اسیری کے اندر بھی گئے، جب مسلسل سخت وقت بھی دیکھے تو تب بھی ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کو فوراً لکھتے تھے، بات کر ملنے جاتے تھے۔ عزیزان گرامی روایات میں ملتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب مختار اپنی والدہ سے مسلسل سوال کرتے تھے کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا تھا، یعنی ری انڈورسمنٹ کے لیے انسان اپنے تائید کے لیے بار بار اس کو یاد دلاتا ہے۔ عزیزان گرامی اگر کسی کو یہ معلوم ہو مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کو وہ مقصد یاد ہو لیکن جو اس سے منسوب ہو اس سے بار بار پوچھنا اس مقصد کے اندر پائیداری حاصل کرنے کا مقصد ہے۔ بار بار اپنی والدہ سے کہتے تھے مجھے یاد دلائیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا، کہا کہ مجھے خود رسول خدا کو خواب میں دیکھنا یاد ہے، اور بی بی کو مسلسل کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مجھے بار بار یہ بشارت ہوتی رہی کہ تمہارے آغوش میں جو بچہ ہے، میں مجھے مسلسل خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ تجھے پال رہی ہوں کہ تو خون حسین کا بدلہ لے گا، تو جناب سیدہ کی ذریت کا بدلہ لے گا۔ عزیزان گرامی جناب مختار کو ہمیشہ سے بتایا جا رہا تھا اور وہ جانتے تھے، حتیٰ جب زندان میں تھے جناب، اور زندان میں کیوں گئے تھے؟ جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے کے جرم میں، جسے اس جرم میں گرفتار کیا ہوگا تم نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ کیوں دیا،
یہ تو حسین ابن علی کے ساتھی ہیں، یہ تو باغی ہیں، حکومت کے مخالف ہیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دشمن ہیں، اس کو سلام نہیں کرتے یہ. تو جناب مختار نے کہا کہ جس کو یہ سلام نہیں کرتے اسے میں بھی سلام نہیں کرتا. اور اسی جرم کے اندر جناب عبید اللہ جناب مختار کو عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے گرفتار کیا، ملعون نے. اور جب ان کو گرفتار کیا تو ان کو زندان کر دیا، اور پھر یہ مسلسل 3-4 برس زندان میں رہے. اور وہ 6000 افراد جو زندان میں تھے ان میں سے تقریباً سب کے سب قریبی شیعہ اور ماننے والے تھے امیر المؤمنین کے. عزیزان گرامی، اس بات کو یہیں پہ روک کے میں انشاءاللہ جاری رکھوں کل کو.